پہلی آیت جو الف لام میم ہے اس کے تعلق سے وضاحت کی گئی. بس آسان لفظوں میں حضرت علی کا قول بڑا شاندار لگتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے انہیں باب العلم فرمایا. تو حضرت علی نے فرمایا ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ کی کچھ راز کی باتیں ہیں، ہم لوگ جس کو بولتے ہیں نا کوڈ ورڈ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کوڈ ورڈ میں گفتگو فرمائی، راز کی باتیں رکھی. اور وہ راز کی باتیں کیا ہیں؟ ہر سورت کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں. بہرحال اب دوسری آیت کریمہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلے اس آیت کریمہ کے نزول کا پس منظر دیکھ لیں، پھر اس آیت کریمہ سے اسم اعظم کا معاملہ بھی کلیئر ہوگا، اور اسم اعظم اگر کسی کو معلوم ہو تو دوسرے کو کب بتایا جائے اس تعلق سے بھی روشنی ڈالی جائے گی. تو معاملہ کیا ہوا کہ چونکہ نصرانیوں میں بڑا خطرناک ایک عقیدہ جس نے توحید کے عقیدے کو ان کے نزدیک توڑنا، اور ان کے یہاں پہ جو تھا ہمارے نزدیک جو توحید ہے اس توحید پر ان لوگوں نے ضرب لگائی. کیونکہ ان کا کہنا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور دوسرا قول ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں معاذ اللہ، اور تیسرا قول یہ کہ تین میں کے تیسرے ہیں، اللہ، مریم اور عیسیٰ، تین خدا مانا ان لوگ معاذ اللہ. اس طریقے سے توحید کو توڑ ڈالا. ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کی بڑی تعداد آئی. ان میں کئی بڑے بڑے راہب اور پادری تھے. ان میں عبد المسیح، عاقب، اہم، سید، یہ بڑے بڑے خیال تصور کیے جاتے تھے ان کے علماء. یہ لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو کرنا شروع کی. پہلا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہمارا تو یہ نظریہ ہے اللہ کے بیٹے ہیں. تو حضور نے پہلے ان کی عدم علم یا کم علمی یا جہالت کو دیکھ کر کے آقا علیہ السلام کے چہرے کے عجیب تاثرات، اور حضور نے فرمایا کہ بتاؤ تم بیٹا کہتے ہو تو کیسے کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہاں تو بغیر ماں باپ کے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خاموش ہو گئے. پھر ان لوگوں نے کہا ایسا ہے عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں معاذ اللہ. پیترا بدلا، کہا خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں. حضور نے فرمایا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو مردوں کو جلاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا. اللہ وہ ہے جو روشنی عطا فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے. اللہ وہ ہے جو پتھر مٹی میں جان پیدا کر دیتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی کی مورت پرندے کی شکل بنا کے دم کرتے ہو پرندہ اڑنے لگتا ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ ہے، اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو تو جو اللہ ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، حی ہے، حی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تم لوگ کہتے سولی پہ بھی چڑھ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے، دوسروں کو زندگی دیتا ہے. کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام قیوم ہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا اسلام لے آؤ، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. تو ان لوگوں نے کہا ہم تو اسلام آپ سے بہت پہلے لے کے آ گئے. حضور نے فرمایا کذب، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. جیسے تم لوگوں نے یہ دعویٰ کیا جھوٹا دعویٰ، جیسے کہ تم لوگوں نے خنزیر کھایا جھوٹا معاملہ رکھا، اور تم لوگوں نے صلیب کراس کی پوجا کی، یہ تم لوگوں کا جھوٹا معاملہ رہا. تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے لگے یہ بتائیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو ان لوگوں نے کہا پھر آپ کا باپ کون؟ حضور فرما سکتے تھے نا کہ میرے باپ تو وہ جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے، لیکن حضور کو معلوم ہے جہالت پہ آ گئے ہیں. حضور خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا محبوب بتا دو کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے. اللہ کیا ہے؟
حی ہے قیوم ہے، جو کہتے تین میں کہ ایک ہیں تیسرے ہیں، تو ان سے بتا دو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی لائق عبادت ہے، لہذا تین کا قول کرنا یہ غلط ہے۔ یہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام بہت سارے ہیں، لیکن ایک اسم اعظم ہوتا ہے۔ اسم اعظم کا فائدہ نہیں، اس معنی نام، اعظم معنی بڑا نام، اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے، وہ ہے اسم اعظم، اور سب کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے اس راز کو ظاہر فرماتا ہے، کیونکہ اہم چیزیں ہمیشہ چھپائی جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی۔ جیسے آپ دیکھیں شب قدر چھپا دی گئی کیونکہ اہم ہے، تاکہ بندہ تلاش کرنے کے چکر میں کنٹینیو لگا رہے۔ اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون سی گھڑی ہے؟ مختلف روایتیں ہیں، چھپا دی گئی وہ گھڑی کو تاکہ بندہ جمعہ کے دن کنٹینیو دعا کرتا رہے۔ تو جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو چھپا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے؟ چھپا دیا گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کو لیتا رہے، ہر نام کا وسیلہ لگاتا رہے، تاکہ نام خدا کی برکت سے اس کی دعائیں قبول ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ذکر بھی ہو جائے، اس میں چھپا دیا گیا۔ بہرحال اب اس میں اعظم ہے کیا؟ الگ الگ روایتیں، ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اعظم سورہ بقرہ میں ہے، اس میں اعظم سورہ آل عمران میں ہے، اس میں اعظم سورہ طٰہٰ میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا سورہ بقرہ میں؟ آقا نے فرمایا آیت الکرسی میں ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حضور نے فرمایا یہی۔ سورہ آل عمران میں حضور نے یہی پڑھ کے بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہا سورہ طٰہٰ میں کہا وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کا استعمال اگر بندہ غلط کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کے اوپر بھی عذاب آتا ہے۔ کیسے؟ بلعم باعورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا زبردست متقی پرہیزگار عابد شب زندہ دار جس کو اسم اعظم معلوم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جب معاملہ شباب پہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لوگ پڑھنے لگے تو قوم نے سے بلعم باورا سے کہا کہ موسیٰ کے خلاف دعا کرو، تم کو تو اسم اعظم یاد ہے۔ بلعم باورا نے کہا کیا تباہی لے کے آ رہے ہو تم لوگ؟ سب کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، حق نبی ہیں، اگر ہم نے ان کے خلاف اگر دعا کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو ان کو معلوم ہے نا کیسے توڑنا ہے۔ جیسے آج کا دور ہمارے ہاں چل پڑا ہے، مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ پیسہ دیکھ کر کے بھی فتویٰ لگایا جاتا ہے، مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ تماشا ہو گیا تھا، تو اس پہ عذاب آیا۔ ہماری قوم اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بلعام باورا کے سامنے بڑی رقم، خطیر رقم ان لوگوں نے رکھی۔ پھر بلعام باورا نے کہا تم لوگوں کو معلوم ہے سچے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہے، اگر میں نے ان کے خلاف دعا کی تو میں برباد ہو جاؤں گا، اور بڑی رقم رکھی۔ رکھتے گئے یہاں تک کہ آنکھوں کے اوپر دنیا غالب آئی، اور جب دنیا غالب آئی تو دنیا خود برباد ہوتی ہے، دوسرے کو وہ برباد کرتی ہے۔ دنیا غالب آئی تو وہ دعا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، پیسہ دیکھ کر کے۔ اس کو یہ نہیں معلوم ہے موسیٰ وہ ہے ڈنڈا مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چشمے بہا دیتا ہے، موسیٰ وہ ہے کہ قوم کے لیے دعا کریں تو منو سلوہ اتر جائے، موسیٰ وہ ہے کہ قوم کے لیے اگر دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اندھیرے میں آسمان سے روشنی کا ستون نازل فرما دیتا ہے۔ دعا کر رہا ہے، دعا کرنا شروع، زبان بگڑنی شروع، زبان بگڑنے لگی۔ جب زبان بگڑنے لگی احساس ہو گیا کیا کر ڈالا میں نے، اس میں اعظم مجھے یاد تھا، میں متقی پرہیزگار تھا، رب کا مقرب تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن ایک نبی کے خلاف گیا، دنیا کو دیکھ کر کے برباد ہو گیا۔ تو اس میں اعظم یاد تھا، لیکن جب دنیا غالب ہوئی اور شریعت کے خلاف اور نبی کے خلاف کام کیا تو اس کے اوپر بھی عذاب آیا۔ اور ہر کس و ناکس کو اس میں اعظم سے
کا استعمال کر بھی نہیں سکتا نا کیسا آدمی کر سکتا ہے. تفسیر نعیمی کے اندر آیا کہ ایک نوجوان من چلا ایک بزرگ کے پاس آیا, بزرگ جن کو اسم اعظم یاد تھا. اب ہمارے ہاں تو اگر اس میں ولی تو ہوتے نہیں, ولی بتائے رہے ہیں, اگر اس میں اعظم معلوم ہو جائے تو اللہ خیر کرے, پھر تو نہ جانے کتنے کرتب دکھائیں گے. ایسے ہی مکہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں کہ تو اس میں اعظم یاد ہو جائے نہ جانے کہاں کہا جائے گی. سمجھ رہے کہ نہیں یاد, اتنا ایڑا بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے اصلاح فرمائے. اچھا موضوع سے چلی بات ایک اور سمجھا دو. جمعہ کے دن میں نے بتایا ہمارے یہاں شریعت, طریقت اور حقیقت اور معرفت کو لے کے بڑا ہنگامہ رہتا ہے. اس کو اگر سمجھ لیں گے آپ نا تو بڑا مزہ آئے گا. ایک ہی چیز میں چاروں پہلو ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے 4 پہلو بنائے, 4 جہتیں بنائے. پورا پچھم مشرق جو بھی ہے کیا کہتے ہیں, شمال جنوب, مشرق مغرب, پورا پچھم اتر دکن ہے نا 4. تو 4 جہتیں جو جیسے ہیں نا ایسے شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے, اس حکم کی 4 جہتیں ہوتی ہے. ایک جہت کو شریعت کہتے ہیں, ایک جہت کو طریقت کہتے ہیں, ایک جہت کو حقیقت کہتے ہیں, اور ایک جہت کو معرفت کہا جاتا ہے. اعلیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا, اس کو سمجھا دیتا ہوں. حضور کے فرمان کا نام شریعت ہے. حضور کے فرمان کا نام کیا ہے؟ حضور کے فرمان کا نام کیا ہے؟ شریعت. اعلیٰ نے لکھا حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریعت. تو جو حضور نے فرمایا شریعت. جیسے نماز کے بارے میں سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی انداز میں نماز پڑھا کرو. کیونکہ ہم حضور کی طرح نہیں پڑھ سکتے نا, پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. تو جیسے حضور کو دیکھا گیا ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شریعت. حضور کے اقوال, حضور کے فرمان کا نام شریعت. طریقت کیا ہے؟ حضور کے افعال, حضور کا کردار, حضور کا کرنا. کہا حضور نے نماز پڑھی, کیا کہا؟ ہاں آقا نے ایسی نماز پڑھی, ایسی نماز پڑھی, ایسی نماز پڑھی کہ آسمان کی طرف دیکھا تو قبلہ ہی بدل گیا, ہے نا. تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کیا ہے؟ بہت چپکے سے بول رہے ہیں آپ لوگ یار. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ شریعت. حضور نے کیا یہ کیا ہے؟ طریقت. اب حقیقت کیا ہے؟ جب حضور نماز پڑھ رہے تھے تو کیفیت کیا تھی؟ کنڈیشن کیا تھی؟ کیا حالت تھی؟ کہ آقا جب نماز پڑھتے تو بخاری کی حدیث میں حضور نے فرمایا تم لوگ سمجھتے میرا قبلہ ادھر ہے, ارے میں تم لوگوں کو پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے, یہ حالت آ جائے, تو اس حالت کو حقیقت کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نمازی ہیں, نماز کے 3 پہلو ہے. فرمانا یہ کیا ہے؟ بولتے رہے. فرمانا یہ کیا ہے؟ کرنا یہ کیا ہے؟ اور جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت. اور کہا نماز کے بارے میں جو معلومات ہے اس معلومات کا نام معرفت ہے. اس معلومات کا نام کیا ہے؟ اچھا نماز طریقت میں نماز چھوٹی کیا؟ کھانے پہ آ جاؤ, کھانے پہ لے کے پہنچتا ہوں. کھانا آقا نے فرمایا کھانا ہے, تو یہ کیا ہے؟ بولیو نا کیا ہے؟ شریعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, طریقت. پیٹ میں پتھر باندھا, ہاں نہیں, حضور نے فرمایا شریعت. کھانے کے بارے میں جو فرمان ہے وہ کیا ہے؟ کھانے کے بارے میں جو کیا, طریقت میں کیا کیا؟ پیٹ میں پتھر باندھا. اور کیفیت کیا تھی؟ آقا خود فرماتے میں کھاؤں پیوں نہ کوئی ٹینشن نہیں. کیوں؟ کوئی لی قوت الروحانیہ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی. آقا فرماتے میرے لیے ایک روحانی طاقت ہے, سوتا میں ہوں, کھلاتا میرا پروردگار ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ حالت یہ ہے, حالت یہ ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ حقیقت. یہ کیا ہے؟ حقیقت. اور جو کھانے کے بارے میں معلومات ہے اس کا نام کیا ہے؟ معرفت. سمجھ میں آ گیا؟ ایک دم آسان. اگر آ گیا تو کبھی کبھی بول دیا کرو سبحان اللہ, ہے نا. اب یہاں پہ لوگ ایڑا بنا دیتے ہیں,
تو کہنا آپ بھولے آدمی ہو، جانے تو کوئی بات نہیں، آپ کو دین کا کچھ علم نہیں ہے۔ اگر دین کا علم ہوتا تو یہی کہتے کہ حضور کے فرمان کا نام کیا ہے اور حضور کے کرنے کا نام کیا ہے؟ طریقہ بتا ہی رہا ہے، طریقہ کرنا، اور جو حالت پیدا ہو جائے وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے، اور جو معلومات ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں، نماز کا طریقہ مدرسے میں جانا جاتا ہے، پورا علم وہیں آتا ہے، روزے کا معاملہ وہیں آتا ہے، تو مدرسے میں معرفت کا جام پلایا جاتا ہے۔ مدرسے میں کیا پلایا جاتا ہے؟ معرفت کا۔ اب بتاؤ مولانا صاحب معرفت میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو سبحان اللہ بول دیجیے آپ۔ جو بھی عالم ہوتا ہے معرفت پہ بھی ہوتا ہے، حضور کے فرمان کو جانتا ہے، فرماتا رہتا ہے تو شریعت پہ عمل کرتا رہتا ہے تو طریقت پہ عمل کرتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے تو حقیقت کے درجے پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو عالم ہوتا ہے وہی چاروں باتیں جانتا ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں الگ الگ ہے، الگ الگ، کیا پاگل پنتی کہیں گے نا جی۔ دیکھیں آگے بہرحال تو ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا، تفسیر نعیمی کے اندر آیا، وہ بزرگ کو اسم اعظم یاد تھا، آیا نوجوان، آنے کے بعد کہتا حضور مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ ان بزرگ نے کہا بیٹا ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ کیا کام کرنا ہے؟ کہا جو شہر ہے، شہر کا جو مین دروازہ ہے، پہلے شہر میں دیوار ہوتی تھی چاروں طرف، مین دروازہ ایک ہوتا تھا، فرمایا کہ جو مین دروازہ ہے وہاں بیٹھ جاؤ، صبح سے لے کے شام تک جو واقعہ دیکھو ان میں جو عجیب و غریب لگے وہ آ کے مجھے بتانا۔ نوجوان نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، صبح سے شام تک بیٹھنا ہی تو ہے، اس کے بعد اس میں اعظم مل جائے گا۔ گیا نوجوان، سویرے جا کے بیٹھ گیا، صبح سے لے کے شام تک دیکھتا رہا۔ ایک کیا واقعہ دیکھتا ہے کہ ایک دم ضعیف، نحیف و ناتواں، کمزور بزرگ لکڑے کا گٹھر باندھ کر راستہ پار کر رہے ہیں، سپاہی پکڑ کے ان کو خوب مار رہے ہیں، لیکن وہ بزرگ کچھ جواب نہیں دے رہے، صبر کر کے آگے بڑھ گئے۔ نوجوان آیا شام میں اور آنے کے بعد کہا حضور میں بتاتا ہوں، اس میں اعظم مل جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ دیکھا۔ وہ عجیب و غریب واقعہ یہ تھا کہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک نحیف اور ناتواں، کمزور، لاغر قسم کے بزرگ ہیں، لکڑے کا گٹھر باندھ رکھا ہے، پیٹ پہ رکھ کے راستہ کراس کر رہے ہیں، سپاہی آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کو جو ہے مارتے ہیں، لیکن وہ ایک جواب بھی نہیں دیتے، پلٹ کر صبر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا بیٹا یہ جانتے وہ بزرگ کون تھا جو اتنا صبر کر رہا تھا؟ کہا نہیں حضور۔ کہا وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا۔ اگر تمہارے اندر صبر کرنے کی اتنی طاقت آ جائے تب تم کو اس میں اعظم سکھا دیا جائے گا، تب تمہیں اس میں اعظم کیا ہے؟ سکھا دیا جائے گا۔ یہ ہے صبر کا معاملہ، یہ اس میں اعظم کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ اب اس کا ترجمہ شریعت میں یہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق ہاں عبادت نہیں۔ لیکن جب بندہ حقیقت میں آتا ہے تو کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ لائق عبادت، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، یہ کہنا کیا ہے؟ یہ کہنا کیا ہے؟ یہ کہنا کیا ہے؟ کہنا کیا ہے؟ اور نماز پڑھنا یہ بتانا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کر رہا ہوں میں، یہ کیا ہے؟ ابھی بتایا نا کرنا کیا ہے۔ ہاں تو آپ نے کہا زبان سے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، کیا ہے یہ؟ شریعت ہے، اور آپ نے عبادت کی اور خالی اللہ کی خالی اللہ کی دوسرے کی نہیں کی، یہ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ کہا کیفیت ایسی پیدا ہوئی کہ جب عبادت کر رہے تھے تو چاروں طرف اللہ کا جلوہ نظر آ رہا تھا، اسی کو حقیقت کہا جاتا ہے۔ تو اب حقیقت والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا معلوم؟ لا الہ الا اللہ، مطلب لا مقصود الا اللہ، مقصود صرف اللہ ہے۔ مقصود صرف کون ہے؟ اور کبھی یہ ترجمہ کیا لا موجود الا اللہ، ارے چاروں طرف اگر کوئی موجود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب شریعت حقیقت ایک دم کلیئر ہو گئی۔ ہاں حضور کے فرمان کا نام کیا ہے؟ ریپیٹ کریں آپ کے کام آئے گا۔ کیا ہے یہ؟ حضور کے فرمان کا نام کیا ہے؟ شریعت۔ اور جو حضور نے کیا یہ کیا ہے؟ طریقت۔ اور جو حضور کی حالت رہی وہ کیا ہے؟ حقیقت۔ اور جو معلومات تھی وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے رہنا اس کو۔ اب کوئی حوالہ مانگے تو فتاوی رضویہ 21واں حصہ، سمجھ رہے نا، جو 30 جلدوں میرے پاس موجود ہے، میں پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے۔
تو اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت. الحی جو زندہ ہے. زندہ آپ زندہ ہے کہ مردہ ہے پہلے بتائیے آپ مجھے. ہاں کیا ہے؟ زندہ ہیں. زندہ تو اللہ بھی ہے. تو آپ نے یا تو خدائی کا دعویٰ کر دیا اور یا تو یار اللہ کی صفت کو اپنے اندر مان لیا. تو وہ تو پریشان ہو جائے گا سامنے والا اینٹک. لیکن الحمدللہ امام احمد رضا کا غلام فٹاک سے بولے گا پیارے اللہ حی ہے, زندہ ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور بندہ زندہ ہے کیونکہ بندے کو اللہ نے زندہ کر دیا. اللہ کے زندہ کرنے سے زندہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ جی؟ قیوم قائم کرنے والا. اب اتنی عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو عظمت والا پروردگار ہے تو جو کتاب دے گا وہ بھی بڑی باعظمت کتاب ہوگی نا. فوراً کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے, نزل علیک الکتاب. اسی نے نزلہ, ایک ہے نزلہ ایک ہے انزل, دونوں میں فرق ہے. نزلہ تھوڑا تھوڑا اتارنا, انزلہ اکٹھا اتارنا. دیکھو نا شب قدر میں اکٹھا قرآن اترا نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اکٹھا شب قدر میں اتارا. تو شب قدر میں اکٹھا اتارا گیا نا, لیکن تھوڑا تھوڑا جب اتارا جاتا ہے تو ٹینشن حفاظت کا رہتا ہے, کیسے کریں کیسے کیا کریں. تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا, لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ادھر ادھر ضائع ہو گیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, تھوڑا تھوڑا ہم نے اتارا اور ہم تھوڑے تھوڑے کی حفاظت کرنے والے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو نزلہ تھوڑا تھوڑا اور انزلہ اکٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب, اس نے تھوڑا تھوڑا آپ پر اتارا کتاب کو. کون سی کتاب کو اتارا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب کتاب مطلق بولی جائے تو کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن شریف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے پیشتر بھی کئی کتابیں اتاری, لیکن جو عظمت قرآن کی ہے ماشاءاللہ سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا. جی بالحق, حق کے ساتھ. اب حق اور صدق دو لفظ آتے ہیں نا عربی میں, ایک ہے حق ایک ہے صدق. صدق کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ سچ. ایک ہے سچ ایک ہے حق. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ صدق کہتے ہیں جیسے ہوا ویسے بتایا. سمجھے نا؟ جیسے ہوا ویسا بتایا تو وہ کیا ہے؟ صدق. کہاں ماضی میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا, کہا قرآن نے بتایا, کہا یہ صدق ہے. یہ کیا ہے؟ جیسا ہوا ویسا بتایا. سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو جنت میں رکھا, قرآن نے بتایا, تو جیسے ہوا ویسے بتایا. یہ کیا ہے؟ صدق. تو جو آدمی جیسا ہو ویسا بتائے وہ صادق ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ صادق. اور حق کیا ہے؟ جیسا بول دے ویسا ہو جائے. جیسا بول دے ویسا ہو جائے. کہاں مصطفیٰ نے صدق کہا, حق کہا, صدق کہا. کیوں؟ کیونکہ ماضی میں جیسا ہوا آقا علیہ السلام نے ویسا ہی بتایا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, جیسا ہوا ویسا بتایا. اور حق کہا کیونکہ جیسا بول دیا اللہ نے ویسا کر دیا. سمجھ رہے نا؟ تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے تھوڑا تھوڑا تم پر اتارا کتاب کو حق کے ساتھ. مطلب ماضی کی تو باتیں ہی ہیں, مستقبل کی باتیں ہیں قرآن کے اندر, کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں, سب ہے قرآن کے اندر. تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان ہے قرآن کے اندر. جی اب ظاہر سی بات ہے قرآن سے پہلے بھی کئی کتاب رہی, زبور, تورات, انجیل, صحیفے ادریس علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام کے, آدم علیہ السلام کے, ابراہیم علیہ السلام کے, ادریس علیہ السلام کے, شیس علیہ السلام کے, اور سارے صحیفے رہے ہے نا. تو صحیفوں میں جو تذکرہ موجود ہے ہم کیسے جانے اس میں کیا ہے کیا نہیں؟ تو کیا ٹینشن لے رہے ہو؟ جو ان کتابوں میں تھا نا ان تمام کا خلاصہ قرآن کے اندر ہے. ان تمام کا خلاصہ کہاں ہے؟ قرآن میں. کیوں؟ ان کی بات کی جو تصدیق کرتا ہے وہ تصدیق قرآن کرتا ہے, اور تصدیق کرنے والا ہمیشہ وہی بولتا ہے جس کی تصدیق کی جا رہی ہو, اس کی ہمیشہ بات کو مصدق پیش کرتا ہے.
سمجھ میں آیا نا؟ حق بول کر کے فیوچر اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کر دیا. مصدق صدق بولنے والا، صدق بولنے والے یعنی جس نے کہا اس کی تصدیق کرنے والا، سچا ماننے والا. تو قرآن نے مصدق کہہ کے کیا بتا دیا کہ ماضی میں جو ہوا ہم ویسے ہی بتانے والے، ماضی میں جو ہوا ویسے ہی بتانے والے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے آگے ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات کو اور انجیل کو اتارا. کس کو اتارا؟ تورات کو اور انجیل کو. اللہ ہی نے اتارا ساری کتابیں. جی اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، شروع سے ہی قرآن کو اتار دیا جاتا نا، کیا ٹینشن ہوتا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ شروع سے قرآن کو ہی دے دیا. آدم علیہ السلام بھی قرآن پڑھتے، یہ بھی قرآن پڑھتے، وہ بھی قرآن پڑھتے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، عظمت والی کتاب ہمیشہ عظمت والے کو ہی ملتی ہے. سمجھ رہے نا؟ اور قرآن ساری کتابوں کے احکام کو ختم کرنے والا ہے، منسوخ کرنے والا ہے. تو کہاں سب کی شریعت کو جو کتاب منسوخ کرے وہ قرآن، اور جو سب کی شریعت کو منسوخ کرے وہ نبی، وہ ہمارا نبی ہے. تو جو ناسخ نبی ہے، جو ناسخ کتاب ہے، ناسخ نبی کو ناسخ کتاب. تو کہا پہلے ہدایت کی ضرورت نہیں تھی کیا؟ تو اس میں ایک نقطہ سمجھیں. جس نبی کی زندگی بالکل کلیئر رہی، لوگ سمجھ گئے، لوگوں کے حساب سے آئے، ورنہ ہر نبی کی زندگی کلیئر ہوتی ہے. سمجھ رہے نا؟ بے عیب ہوتے ہیں وہ نبی. کیا ہوتے ہیں؟ بے عیب ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کی جماعت کیا ہے؟ معصوموں کی جماعت ہے. فرشتوں کی جماعت معصوموں کی جماعت. فرشتے اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی ہم لوگ بچے کو بھی معصوم نہیں بولتے، غیر مکلف بولتے ہیں. بچہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ غیر مکلف. معصوم مت بولے آپ، ٹھیک ہے؟ کچھ اور ذہن میں سمجھ میں آتا ہے. جی تو جس نبی کی زندگی عوام کے لیے بالکل اوپن، ایک دم کھلی ہے، تو ان کو تو ٹینشن نہیں کہ زندگی کو سمجھ گئے. لیکن جہاں پہ لوگ سمجھ نہیں پائے تو سمجھانے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے. سمجھانے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے. جہاں جہاں سمجھانے کی ضرورت پڑی، لوگ کما کو نہیں سمجھ پائے، تو وہاں کتاب دی گئی کہ سمجھو نبی کی زندگی کو، پڑھ پڑھ کے سمجھو. اور جہاں بالکل ایک دم لوگ سمجھ گئے، وہاں صحیفے اور کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا جو نبی جتنی عظمت والا رہا اس کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی ہیں. سمجھ رہے نا؟ کتابیں عطا فرمائی. تو کہا ٹھیک ہے قرآن سے پہلے بہت سارے صحیفے ہیں، لیکن دو نبی بڑے باعظمت رہے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کی زندگی کو سمجھانے کے اللہ فرماتا ہے من قبل ھدی للناس، قرآن سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے. کون ہے؟ تورات اور انجیل. اور ہدایت کا معنی بتا چکا ہوں، چلانا کی راستہ دکھانا. بتائیں آپ؟ چلانا. فائدہ کس میں؟ دکھانے میں کہ چلانے میں؟ چلانے میں. میں نے مثالیں دی بار بار. کوئی بولے کہ مو صاحب آپ کے ساتھ چلنا ہے رضا پور ہے، گولڈن نگر، تو آپ کے ساتھ چلنا ٹھیک، گاڑی بٹھا کے لے کے میں چل پڑا، تو راستہ چلا رہا ہوں. اور ایک راستہ بتا ایسے جانا، ویسے جانا، ویسے جانا. بھائی بتانے والے نے تو صحیح بتایا، لیکن چلنے والا نہیں چل پایا. بتانے والا تو راستہ دکھا رہا ہے، لیکن چلنے والا گڑبڑ کر رہا ہے. تو کہا کمال کس میں ہے؟ کہا کمال راستہ دکھانے میں نہیں ہے، کمال راستہ چلانے میں ہے. تو کہا ہدایت ہے، مطلب تورات اور انجیل جو ہے یہ راستہ چلانے والے ہیں. یہ راستہ کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے تورات اور انجیل چلائے تو قرآن تو بدرجہ اولا راستہ چلاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ لنگڑے ہو تو نہ چل پائیں. سمجھ رہے ہیں؟ لنگڑے سے مراد علم سے اور عقیدے سے، سمجھ سے ورا ہوں ایک دم. جی اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان اتارا. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا. اب غور کرنا کہ بہت سارے ایسے موقع آئے کہ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا. بھائی اب مان لیجیے موٹی سی بات، میں کسی بولوں کہ اس مسجد کو جاؤ گھرا دو، تو آپ ٹینشن میں نہیں آئیں گے. مولانا بولتے ہیں مسجد بناؤ، اللہ کے گھر جنت میں دے گا، آپ کو محل دے گا، اور خود ہی بول رہے ہیں مسجد گرا دو. صحیح ہے کہ نہیں؟
ٹینشن میں آئے گا نہیں آئے گا؟ خود ہی مولانا بولتے نماز پڑھنے آؤ نماز پڑھنے آؤ، اور خود ہی مسجد سے بھگا رہے ہیں، ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ٹینشن آیا تھا نا، مسجد زرار بن گئی، سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ موجود، بنانے والے منافق ابو عامر شامی کے کہنے کی وجہ سے بنا ڈالی مسجد۔ غزوہ تبوک کے لیے حضور جا رہے ہیں، رومیوں سے مقابلہ ہے، آگے منافق، بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ چل کے افتتاح فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا ابھی تو میں پابا رکاب ہو جا رہا ہوں غزوے میں، واپسی میں دیکھا جائے گا۔ واپسی میں آئے تو باب العلم کو بلایا۔ الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ یہودیت کو اور یہودیت کی سازشوں کو چکنا چور فرمایا۔ خیبر کا موقع ہو تو یہودیوں کو شکست دی، اور مسجد زرار کا موقع ہو تو یہودی سوچ کو شکست دی۔ سمجھ رہے نا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حضور نے گرا دیا۔ اب ٹینشن میں آ گیا، مسجد بنانے کو بولے خود ہی گرا دیے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر دلائل نبوہ کے اندر آیا، 33 لوگوں کا نام، ایک روایت میں 36 لوگوں کا نام حضور نے نام لکھا، کھڑا ہو نکل تو منافق ہے، کھڑا ہو نکل تو منافق ہے۔ 33 یا 36 لوگوں کو نام لے کے نکال دیا۔ اب ٹینشن میں آدمی آتا ہے یار یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو سنجیدہ کہنے والا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت سنجیدہ رہتے ہیں، حضور سے بڑا سنجیدہ کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ اور حضور کے وارث جو عالم ہوتے ہیں ان سے بڑا سنجیدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سب کی بات نہیں کرے، جو وارث ہوتا ہے آقا کا اس کو معلوم ہے۔ تو کہا یہ ایسا کیوں؟ کہا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے اوپر فرقان اتارا، مطلب حق اور غلط کو کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیتیں اور طاقتیں عطا فرما دی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جس کو فرقان ملا وہی تمیز کرتا ہے، ہر آدمی صحیح غلط میں تمیز نہیں کر پاتا۔ بات آ گئی، وقت زیادہ ہوگا، بس آخری بات پیش کر کے بات ختم کر دوں گا میں۔ مسیلمہ کذاب نے یہی نبوت کا دعویٰ جب کیا تھا حضور کے دور میں کیا تھا، بعد میں جنگ چھڑی تو جنگ ہوئی نا، تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا معلوم؟ صاحب البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، صحابہ کنفیوز تھے کیا لڑنا تو کس سے لڑنا، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی امامہ ٹوپی ادھر بھی امامہ ٹوپی، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی زکوٰۃ ادھر بھی زکوٰۃ، تو ایک دم کنفیوز صحابہ۔ تو اللہ نے فرقان جس کو عطا فرمایا، اس نبی کے صدقے اس کے خلیفہ کو بھی اللہ نے فرقان عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بس ایک نعرہ لگانا، یا رسول اللہ، اور جو نعرے میں تمہارا ساتھ دے دے سمجھ لینا کہ ہمارے نبی کا غلام ہے، اور جو ساتھ نہ دے سمجھنا مسلمہ کذاب والا ہے۔ تو کہا فرقان ہر دور میں رہا ہے، صحیح غلط کے درمیان امتیاز کا کیا سلیقہ ہے؟ کہاں کرنٹ معاملات میں، کہا احمد رضا کا نام لے لو یہی فرقان بن جائے گا۔ ہمارا ہے کہ نہیں؟ رافضیت اور سنیت کے درمیان، دیوبندیت اور سنیت کے درمیان، غیر مقلدیت اور سنیت کے درمیان، تو یہ فرقان بہت ہے، سب کو نہیں ملتا صحیح اور غلط میں تمیز کرنا۔ بھائی نمک کم ہے زیادہ ہے، جس کی زبان اچھی ہے وہی بتائے گا نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور جس کی زبان خراب ہے نہیں بتا پائے گا، یار منہ خراب ہے اس کو تو میٹھا بھی تیز لگتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو زبان جس کی خراب ہو جائے تو وہ صحیح اور مرچ زیادہ ہے نمک زیادہ ہے کیا ہے کم وہ نہیں بتا پائے گا۔ تو ایسے ہی جس آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے وہ صحیح اور غلط نہیں سمجھ پاتا، اور جس کا ایمان شاندار اور جاندار ہوتا ہے اللہ اسے فرقان دیتا ہے، وہ صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کر لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سیم دکھنے والی چیز سیم ہو ضروری نہیں ہے، سیم ہو ضروری نہیں ہے، سیم دکھنے والی چیز ضروری ہو ایک جیسی ہو ضروری نہیں۔ داڑھی بغل کے بال سیم دکھتے ہیں لیکن سیم حکم رکھے ضروری نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کھال اور ختنے کی کھال سیم کھال ہے لیکن ایک حکم رکھے ضروری نہیں ہے۔ داڑھی کو بچاؤ ثواب ملے، بغل کو صاف کرو تو ثواب ملے، اس کو بچاؤ تو ثواب ہے، اس کو ہٹاؤ تو ثواب ہے۔ کہا یہ فرق کیسے ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زندگی میں فرقان دے دیا اور بتا دیا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، غلط کو ہٹاؤ ثواب ہے، صحیح کو اپناؤ تو ثواب ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہے فرقان، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے محبوب کے اوپر فرقان اتارا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی۔